جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مدینہ شریف کی تعریف بڑے بڑے علماء نے کی ہے۔ مدینہ شریف دیکھنے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں ترس رہے ہیں۔ یہ ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا جو آج یہ اس مبارک گھر اور اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس گرام سبا مکڑی سے پہلی بار زیارت حرمین طیبین سے مشرف ہونے کے لیے اللہ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ چار لوگ پہلی بار زیارت حرمین طیبین سے مشرف ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم سب ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ لیکن یہ لوگ بھی جب وہاں پہنچے تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی دعا فرمائیں، کیونکہ ان کی دعائیں جب باب رحمت سے جا کر کے ٹکرائیں گی تو یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب بھی مدینہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ مدینہ شریف وہ مدینہ ہے کہ مدینہ شریف کے بازار کے جیسا پوری دنیا کے اندر کوئی بازار نہیں ہے۔ مدینہ کی زمین کے جیسی دنیا کے اندر کوئی زمین نہیں ہے۔ مدینہ شہر کے جیسا دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے۔ مدینہ کی گلیوں کے جیسا دنیا میں کوئی گلی نہیں ہے۔ اور مدینہ کیوں نہ سارے جگہوں میں سارے شہروں میں سب سے اعلیٰ ہو، اس لیے کہ ساری دنیا میں جو سب سے افضل و اعلیٰ اللہ نے جسے پیدا فرمایا ہے وہ مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہے۔ تو ذات جب مدینہ کے اندر موجود ہے تو اس کے ذات کی برکت سے پورا مدینہ سارے شہروں میں ممتاز اور اعلیٰ نظر ہوا کرتا ہے۔ مدینہ شریف وہ ایسی زمین ہے، مدینہ شریف کبھی یثرب ہوا کرتا تھا، اگر کوئی اچھا آدمی جاتا تھا تو بیمار پڑ جاتا تھا، لیکن جب سے مدینے والے پیغمبر نے اپنے قدم ناز کو یثرب کی سرزمین پر اپنے قدم ناز کو رکھا ہے، اللہ نے اس یثرب کو مدینہ بنا دیا ہے، بیماریوں سے شفا کر دیا ہے۔ وہی مدینہ ہے، جب کوئی جاتا تھا تو بیمار ہو جاتا تھا، لیکن اب وہی مدینہ ہے، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے۔ ایسا وہ شہر ہے، ایسا وہ نگر ہے، میرے نبی کا مدینہ تو وہ مدینہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینہ شریف سے باہر تشریف لے کر کے جاتے تھے، کسی جنگ لے جاتے تھے، کہیں اور جاتے تھے، واپس آتے تھے تو اپنے غلاموں سے فرمایا کرتے تھے، او میرے غلاموں دیکھو میرا مدینہ آ گیا ہے، دیکھو میرا مدینہ آ گیا ہے۔ اس کی یہ پتا چلا کہ میرے نبی اپنے شہر مبارک سے اتنی محبت فرماتے تھے جتنا کسی اور شہر سے محبت نہیں فرماتے تھے، جتنا اور کسی گلی اور چوراہے سے محبت نہیں فرماتے تھے، جتنا اپنے شہر مدینہ سے محبت فرماتے تھے۔ اور ہم غلاموں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ساری دنیا میں اگر کوئی شہر سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا اور پیارا کوئی شہر ہے تو مدینہ شریف کی سرزمین ہے، مدینہ کا شہر ہے۔ اور ہم غلاموں کو چاہیے بھی کہ جتنا ہم مدینہ شہر سے محبت کرتے ہیں اتنا مدینے والے آقا سے بھی محبت کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے رشتے دار سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر کوئی مجھ سے محبت نہ کرے۔ جانے ایمان تو یہی ہے کہ اپنے نبی سے سچی محبت کی جائے، اپنے نبی سے سچا پیار کیا جائے۔ دنیا میں کسی سے بھی محبت کرو، سارے محبت تمہاری برباد ہو سکتی ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں تم نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، اپنے نبی سے پیار کیا ہے، میدان قیامت کا جب دن ہوگا میرے آقا سرور کائنات تمہاری شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر تم پیاسے رہو گے تو آگے کوثر کا جام بھی تمہیں پلایا جائے گا۔ لہٰذا اے لوگوں، یہ حضور کے مبارک شہر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کم سے کم ہم اس شہر کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ان آنکھوں کی زیارت ضرور کر سکتے ہیں جو آنکھیں چند ہی لمحوں میں، چند ہی وقت میں حضور کا پیارا پیارا گنبد دیکھیں گے، حضور کا پیارا پیارا گنبد دیکھیں گے۔ جس شہر کو دیکھنے
لوگ اپنے دل میں تمنائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا کی رحمت برستی ہے۔ حضرات کوئی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، کوئی تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی نعت و منقبت کے اشعار پڑھنے کے ٹائم نہیں ہے، بس چند ہی لمحوں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں، اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پھر بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان بابرکت میلاد محفل کا انعقاد کیا جائے گا۔ سب لوگ شریک ہو اور علماء اہل سنت کے نورانی کلام اور نورانی بیانات کو سن کر اپنے قلوب کو مالا مال فرمائیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے صبح سے اب تک قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت پر ان کے گھروں تک رخصت کیا جائے، پھر بعد نماز عشاء کھانے کا بھی اہتمام ہوگا اور علماء اہل سنت کا عظیم قافلہ ہوگا اور نعت و منقبت کے اشعار ہوں گے، تقریریں بھی ہوں گی۔ سب لوگ اپنے وقت کو نکال کر ضرور حضرت حافظ وقاری جمیل صاحب کے گھر پر تشریف لائیں، ان کے دولت خانے میں، اور آ کر کے علماء اہل سنت کے نورانی بیان کو سن کر اپنے قلوب کو مالا مال فرمائیں۔ اور پرسوں یعنی 2 تاریخ کو حضرت اپنے گھر سے رخصت ہوں گے اور آپ حضرات ان کو رخصت کرنے کے لیے چند قدم اپنے گھروں سے ضرور رخصت ہو، ان کو رخصت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس عظیم جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم تمامی مسلمانان اہل سنت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔